ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ پاکستان کے بڑے بڑے نامور صحافی سب مل کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پروپیگنڈا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کی حقیقت اور سچائی دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی چیخیں نکل پڑی ہیں۔ اس میں ایک نام ہے مبشر لقمان کا، جس کی ویڈیو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کتنے تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یو شوڈ گو ہوم، یو شوڈ گو بیک۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ مہمانوں کی آنے کی خوشی ہوتی ہے، کچھ مہمانوں کی جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ یقیناً جو بے حیائی اور فحاشی کو نارملائز کروانا چاہتے ہیں ان کو اس طرح کے مہمانوں کی جانے کی خوشی ہوگی، لیکن الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں عوام آج بھی ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے بےتاب ہے، اور جہاں پر جاتے ہیں عوام کا ایک سمندر امڑ آتا ہے، اور باقاعدہ علماء بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان لبرل جرنلسٹ کی جو ہے وہ چیخیں نکل پڑی ہیں۔ ان کی یہ کچھ ویڈیوز ملاحظہ کر لیجئے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز گو ہوم، گو بیک، ان کو سمجھ آ جائے۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایوری گیسٹ برنگس ہیپینس، سم بائی کمنگ سم بائی لیونگ، اینڈ یو نو ڈیفینیٹلی وچ کیٹیگری یو آر ان۔ آئی مین آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسپیل دیٹ آؤٹ۔ اب دیکھیں، آپ میری بات کو غور سے سنیے کہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہو اور اس کو کوئی دیکھتا ہو اور اس کے دل میں کوئی خیالات نہ آتے ہوں تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو گندے گندے خیالات کیوں آتے ہیں، اقرار بھائی کو بھی میں جواب دوں گا دوسری ویڈیو میں، لیکن پہلے ذرا مبشر لقمان صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کی شادی ہوئی اور اس کا جو شوہر تھا وہ چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، تو ان کے گھر پہ چمڑے کی بہت زیادہ بدبو اسمیل ہوا کرتی تھی۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ اس نے سرف اور برش پکڑا، پورے گھر کو دھو ڈالا، اور ایک ہفتے بعد کہتی ہے دیکھو میں نے کتنی صفائی کی، اب چمڑے کی بدبو ہمارے گھر میں نہیں۔ حالانکہ وہ بدبو وہیں پر موجود تھی، صرف وہ عورت اس بدبو کے ساتھ عادی ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ہر گھر کی ایک سمیل ہوتی ہے، ہر گھر میں آپ جائیں ان کی کوئی نہ کوئی ایک مخصوص قسم کی سمیل ہوتی ہے، لیکن گھر میں رہنے والوں کو نہیں آتی، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو ضرور پتہ لگتا ہے کہ اس گھر میں اس طرح کی ایک سمیل ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، لیکن ایک سمیل ضرور ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہوں، اٹھتے ہوں، کام کرتے ہوں، روز کی تعداد میں دیکھتے ہوں، تو ان کا وہ احساس مر جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے وہ چیز بڑی نارمل ہو جاتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ طوائف کو ایک زمانے میں طوائف کہا جایا کرتا ہے، بھئی یہ طوائف ہے، یہ ناچتی ہے، پیسے لے کر ناچتی ہے، جو ان کو نچواتے تھے ان کو بہت برا بلا کہا جاتا تھا، اور آج اس کو ٹیلنٹ کا نام دے کر ٹک ٹاک پر ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ آج ناچنے والیوں کو ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ٹیلنٹ کے نام پر سیلیبریٹیز بھی بنایا جاتا ہے، کیونکہ چیز نارملائز ہو چکی ہے۔ ایک اور مثال دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں، کچے ذہنوں میں یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک شخص جو ہے اگر وہ کسی گاؤں سے اٹھ کر شہر کی طرف آئے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھتا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگاں، اونچی اونچی بلڈنگس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اسی شہر میں رہتا ہے وہ ان بلڈنگس کو اگنور کر کے گزر جاتا ہے کیونکہ وہ روز دیکھتا ہے۔ لیکن وہی شہر والے جب گاؤں کی طرف جاتا ہے تو وہ کھیتوں کو دیکھ کر، پودوں کو دیکھ کر، درختوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، تصویریں لے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی میں آج تازہ پھل کھا رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک باحیا انسان ہو جس نے جو معاشرے کو فالو کرنے کے بجائے دین کو فالو کرتا ہو، تو یقیناً اسے کسی نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں جب جرنلزم کر رہا تھا، جب میں میڈیا میں تھا، اور میں جب یہ خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں عادی ہو چکا تھا۔ لیکن 1.5 سال دور رہنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی انتہائی گناہگار انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، تعالیٰ اپنا پردہ ہم سب پر قائم رکھے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی مجھے وہ ہچکچاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میں اس چیز کا عادی نہیں رہا۔ تو جب کوئی انسان بدنظری کا عادی ہو جائے، بدنظری اس کے لیے نارملائز ہو جائے، تو پھر اس کو اس طرح کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ اور یہ میڈیا والے مبشر لقمان کی طرح کے لوگ، میں انٹرویو نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، لوگوں سے کہا کہ کوشش کرو، شاید ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا اور اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میری ان تمام میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی بات کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے، اس کو اس چیز قرآن اور حدیث سے ایکسپلین کر رہا ہے، اس کو وہ ریفرنسز دے رہا ہے، دین واٹ از یور پرابلم؟ مان لو کہ ہمارے معاشرے میں گندگی ہے، مان لو کہ ہمارے معاشرے میں ننگا پن ہے، مان لو کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی فحاشی پھیل چکی ہے، مان لو ان چیزوں کو۔ نہیں مانو گے تو مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ پہلے اپنی غلطی کو ماننا پڑتا ہے، تبھی غلطی کا سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان میڈیا والوں کے اصل چہروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیجیے۔ ان لوگوں کو یاد رکھیے گا کہ جو کہ ایک گیسٹ، ایک اسلام کا پیغام لے کے ہمارے ملک میں آئے تھے، ان کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے چہروں کو ضرور یاد رکھیے گا، یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی
مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور بات کی ڈیپتھ پہنچے بغیر ہم ان کو نامور صحافی کریں جو ایک شخص کی بات کو ڈیپتھ تک پہنچے بغیر اپنی رائے قائم کر رہے ہیں. رائے قائم کرنا ہر انسان کا حق ہے، لیکن غلط اگر رائے قائم کریں گے اور غلط پروپیگنڈا کریں گے تو یقیناً آپ کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلموں سے سیکھتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ابھی موجود ہیں کہ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے یہ لوگ پری پلانڈڈ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور آج یہ آ کر جو ہے وہ دین کا پیغام دینے والوں کو غیرت سکھا رہے ہیں. غیرت اپنے اندر پیدا کیجیے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.